فریاد پر اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور نے پکڑا، ڈاکو تھا۔ کہنے لگے میرا مال لے لے، مجھے کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، تمہیں قتل کروں گا پھر تیرا مال لوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو عمر کو بتائے گا جا کے، تو عمر مجھے پکڑوائے گا، لہذا تیرا مارنا ضروری ہے۔ کہا اچھا مجھے اجازت ہے میں 2 نفل پڑھ لوں؟ کا پڑھ لو۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا تو اس نے برچھا اٹھایا مارنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو ایک آواز آئی لا تقتل، اسے مت مارو۔ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ہے ہی نہیں، تو اس نے پھر تلوار اٹھائی، تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو پھر ایک آواز آئی لا تقتلہ، مت مارو۔ پھر دیکھا دائیں بائیں، کون کہہ رہا ہے لا تقتلہ؟ جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی، تو انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین، تو پھر تیسری دفعہ آواز آئی لا تقتلہ، لیکن تیسری آواز پر ایک دم ایک شاہ سوار سامنے ہے اور اس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، اس نے اگر اس کو یوں ہلکا سا مارا تو وہ زمین پر گرا اور اس کے سارے وجود میں آگ لگ گئی اور اس کے سامنے جل کے راکھ ہو۔ تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہو؟ من انت؟ نصرنی اللہ بک، کون ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے برکت سے میری مدد کی۔ اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ۔ جب تم نے کہا یا ارحم الراحمین پہلی دفعہ تو سارے آسمان کے دروازے بجنے لگے، دوڑ 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 دوڑ۔ یہ ایک آواز ہے، ایک آواز یا ارحم الراحمین، وکانت لابواب السماء قعقع، جب تو نے کہا یا ارحم الراحمین تو 7 آسمان کے دروازے ہل گئے، تیز ہوا سے جیسے کیواڑ بجتے ہیں، قعقع۔ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میرے بندے کی مدد کرے؟ تو میں 4تھے آسمان پر، میں نے کہا یا اللہ میرے ذمے فرما۔ تو جب اس نے پہلی دفعہ تلوار اٹھائی ہے تو میں نے وہاں سے آواز لگائی مت مارنا اسے، اس وقت میں 4تھے آسمان پر۔ جب اس نے دوبارہ تلوار اٹھائی ہے تو میں اس وقت پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیرے لیے پہنچ چکا تھا۔ جو بھی یہ تیرا معاملہ نہیں، جو بھی تیری طرح ایسے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی مدد کے لیے اپنا نظام چلائے گا۔ ہمارے بزرگ تھے ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا پی اے میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتا۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا
کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے۔ ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود ہی انہیں پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا، تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک، کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں، اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیانہ چل درمیانہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اتنا غم نہ کیا کر کہ تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مات نہیں، ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔
دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق ہے۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ ان کا جی الصلاۃ، نماز۔ تو آپ نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ ان کا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے۔ ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے
آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی، وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علی علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی پورے۔ سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز، پھر دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا۔ امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ امام بخش اس کے چھوٹے بھائی، وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی۔ اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بٹھاتے تھے، وہ یہاں دے پہلوان بھی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ من رحمت ہی، اگر اے سنو میرے اپنے رب دی گل، من رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے۔ جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، ولعلکم تشکرون، رب کا شکر ادا کرو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے،
وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا مانگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، پھر ادخلوا مانگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، ہوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی۔ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ۔ القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو۔ میں روح کے ذریعے سے قائم، یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ۔ وہ کدھر گیا مولانا طارق جمیل؟ وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی۔ ایکسرسائز کر، جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لی گئے، خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ وہ تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں۔ وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں، نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں۔ ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ ریت کا پانی ہے۔ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہمارے سندھ میں بلوچستان میں ہے صحرا، اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے۔ وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سارا کچھ ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ دَارُ الْحَيَوَانِ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، بھیا میں ہلا رہا ویکھو ہے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ
सूरज को दिखा दे मेरे रब की इज्जत जलाल किबरियाई हैबत अहदियत समदियत की कसम, इस फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। इतनी रोशनी निकलेगी कि सूरज, हुन कोई तारे नजर आ रहे हैं क्योंकि सूरज की रोशनी छा गई है। एक जन्नत की लड़की, ईमान वाली मोमिन औरत हो या हूर हो, यूं करेगी, यूं सूरज को नजर नहीं आएगा तो चेहरा कैसा होगा, वजूद कैसा होगा, जिस्म कैसा होगा, खुशबू कैसी होगी, हुस्न कैसा होगा, जमाल कैसा होगा, चाल कैसी होगी, गुफ्तार कैसी होगी, बोल कैसा होगा, नगमा कैसा होगा। मेरा अल्लाह कहेगा, आओ तुमने कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, ऐलान होगा। कहाँ है जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, आओ तुम्हें जन्नत का गाना सुनाओ। इन लड़कियों से कहेगा जिनको देखो तो 40 साल आदमी देखने का मजा लेता रहे, अल्लाह की कसम आंख ना झपक सके, अल्लाह की कसम इधर ना देख सके, इधर ना देख सके, 40 साल ऐसे फिक्स हो के देखता रहे तो देखने का मजा खत्म ना हो। अल्लाह कहेगा ये मेरे बंदे हैं जिन्होंने दुनिया में हराम से अपने आप को बचाया, जन्नत का गीत सुनाओ। वो अल्लाह की तारीफ का गीत गाएंगी, बोल गाएंगी, नगमा गाएंगी, गाना गाएंगी, साथ जन्नत साज बनेगी और हूरों की आवाज होगी और जन्नत वाले मस्त अपने आप से भी बेखबर हो जाएंगे। अल्लाह का इशारा होगा गैबी, हूरें खामोश हो जाएंगी। अल्लाह फरमाएंगे कैसा पाया, कहेंगे चस आ गई। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनाऊं, कहने लगे इससे अच्छा क्या है। अल्लाह कहेंगे या दाऊद ताला इरफल मिंबर। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजरा दिया था, आवाज था। जब को जबूर पढ़ते थे तो पहाड़ या जिबाल अव्विबी माहू, कुरान कह रहा है पहाड़ भी ऐसे झूमने लगते थे। तो इंसानों का क्या हाल होता होगा। जंगल से जानवर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे तो अल्लाह को कहेंगे या अल्लाह मेरी आवाज तो दुनिया में थी, कहा मैंने दुगनी करके वापस की। अब दाऊद का नगमा होगा, जन्नत का साज होगा और जन्नती मस्त मस्त अपना आप भी भूल जाएंगे। फिर अल्लाह उन्हें खामोश करेगा, हाँ भाई कैसा है, या अल्लाह कमाल है। कहा इससे अच्छा सुनाऊं, तो या अल्लाह वो क्या है। तो आवाज आएगी या हबीबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या नबी अल्लाह। आए हाय आवाज आएगी या हबीबी या मोहम्मद, मेरे महबूब आइए मिंबर पर बैठिए, मेरे बंदों के कानों को खुश कीजिए, रूह को खुश कीजिए। मेरे नबी की आवाज छाएगी तो चलते पानी रुक जाएंगे, दरियाओं के परिंदे उड़ते बैठ जाएंगे दरख्तों पर और दरख्त भी साकिन और मेरे नबी अल्लाह की तौहीद का नगमा सुना रहे हैं। और ये जिंदगी है, फुल नजर ही नहीं होगा। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा है, कहेंगे या अल्लाह इससे आला कोई नहीं है। कहेंगे इससे आला सुनो, कहेंगे या अल्लाह इससे आला कौन है। तो अल्लाह कहेंगे लम यब्बा अरहमुर राहिमीन, अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। और अल्लाह कहेगा रिज़वान, कहेगा जी का पर्दे हटा दे। अभी ये सारी बातें पर्दे में थी। कहेगा इरफ़ल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुवारी। हदीस के अल्फाज तो मैं पढ़ के सुना दूं कि मेरे और मेरे बंदों के दरमियान ये देखो, अगर पर्दे हटा दे यूं पर्दा हटेगा और अल्लाह मुस्कुराता हुआ सामने आएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता। वो जिंदगी तो ये है, इसलिए रोजा है
اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں، پھر بڑھیں گی۔ ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، آندے نہیں جنت بنی کوئی، اللہ بندے کوئی تو عقل کرے کر۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا، اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں، پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی۔ اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے، ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوندہ ہے کتھے مکد ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واحیات گل لے۔ اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ ان ویکھ کے لوگ نفرت کرن۔ کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے۔ باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے۔ میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتے، لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے،
ہمارے جسم میں 10 خرب سیل ہیں. کوئی انہیں ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں. ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت ہے. یہ میرے ناخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے. تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے. تو 10 خرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 خرب نہیں، کئی خرب سیل ہوں گے. ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے پھر بھی جی نہیں بھرے گا. اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورا باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں خربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتی. تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی. میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے. تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے. اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ. کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن. یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے. ایک دن اٹھا لیا جائے گا، صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے. اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے. او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ. جس رب کہ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر دبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے. مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے. ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی یکذب بالدین. ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون. یہ فرق، کوئی فرق نہیں. یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی. جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آپ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے. لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے. وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے. میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے. میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو. میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل. تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز. تراویح کا نام کیسے پڑا؟ کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے. ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے. کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. تو
ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحا، آرام کرنا. پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان، 2 آرام. پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراوی، جمع کا لفظ 3. پھر 2 اور کرتے تھے 5، اس سے پڑ گیا تراوی. یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ بات کا ہے، لیکن مقصود تو ایک ہی ہے، قیام اللیل ہے. اور مدینے والوں نے کہا کہ وہ تو 20 رکعتاں تے 5 طواف آپا کی کریے، اپنے کول تو بیت اللہ ہے نہیں. تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے. کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی. 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں. نوافل ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا. ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے. ہن تہاڈی مرضی ہے 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی، 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں. اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں. 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں. وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں. 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا. اعتبار بورڈ سے میں لوا دینا، جڑا ایتھے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے. پھر ویکھا جائے تھے کہ میں سوٹے چل دے، صرف 70 روپے. گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چو لوگ آون گے، کھرونے چو آون گے، پہلے نام لکھاون گے. اور میرا نبی کہہ رہا ہو بے وقوفو، وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بہ کے فون ہی اب موبائل ہی وین دیو نا، اور کی وین دیو، یا ایویں فضول گپا مار دو. ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے. گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا گھاٹا ہے. ایک سودا تم 12,000 میں بیچو، ایک 70,000 میں بیچو، کس پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں، ایک میں 12,000 مل رہے ہوں، کون سا سودا کرو؟ تو قیام اللیل، تراویح، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے. شوق سے پڑھو، دل سے پڑھو. کل میں نے ظہر یہاں پڑھی، باہر تک مسجد بھری ہوئی تھی. اور رمضان کے علاوہ ایتھے 250 سارے بڈھے بڈھے ہوندے، کوئی جوان نظر ہی نہیں آمدا. آج تو سارے نوجوان بیٹھے تھے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں. رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں. فرق کہاں آتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی وہ نامراد عید علیہ عمدہ کتے بھولی پہ گیا دے آؤ، اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں. پھر وہی 2.5 صفحے نمازی. آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو، میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کی پابندی کرو. ساری زندگی، سارا سال، اللہ کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کو رب ضرور مہلت دیتا. نہ پڑھو، تلواروں کا میم برس رہا ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں. 72 آدمی، آگے 4,000 سور انسان کھڑے ہوئے ہیں. اور میرے نبی کے نواسے ہیں. سورج کو ڈھلتے دیکھا تو حبیب ان کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے، بن زہیر بن قین. ان کو بلایا کہ ادھر آؤ. جاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جا، ہمیں نماز پڑھنے. ادھر تھے حبیب بن مظاہر، درمیان میں تھے جن کو علمدار کہتے ہیں، عباس آپ کے بھائی. آپ کے 5 بھائی شہید ہوئے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ تھے. فاطمہ سے تو ایک حسین ہی پھول تھا جنت کا،
میرے نبی کا پھول حسن حسین، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں حسن حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار، اور جو ان سے نفرت کرے تو بھی ان سے نفرت۔ میرے نبی کی جان اٹکی تھی حسن حسین میں، آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ واجب، دروازے پر بچے آ گئے، مسجد بھری ہوئی، باہر صحن بھی بھرا ہوا، آپ کسی سے کہتے ہیں میرے بچے آ گئے، ایسے ایسے انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے ایسے وہ کانپ رہے تھے، چھوٹے تھے نا، آپ نے کسی سے نہیں کہا ان کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے چھلانگ لگائی ممبر سے اور بجمے کو چیرتے ہوئے کہا، اور دونوں شہزادوں کو ہاتھوں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹے بڑے کا فرق، بڑا سجے پاسے چھوٹا کھبے پاس، ان کو اٹھا کے لائے اور آ کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر جمعے کا خطبہ شروع فرمایا، جس سے میرے نبی نے ایسا پیار کیا، ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور اس میں یزید کی حمایت، یا اللہ یا اللہ، کوئی دماغ کا کینسر ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ تو خیر کہنا تو یہ چاہتا تھا، زہیر گئے، شمر سے کہا جنگ روکو، نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کہا ہم نماز میں بھی قتل کریں، تو انہوں نے آ کر کہا امام حسین سے کہ جی وہ تو نہیں روک رہے، کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ نے جو باقی بچ گئے تھے 72 تھے، 32-30 تو جمعے تک شہید ہو گئے تھے، باقیوں کو آدھا آدھا کیا کہ آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو، جو نماز سے فارغ ہوئے ان سے کہا تم لڑو اور یہ جا کے نماز پڑھو، نماز پڑھائی، کربلا جیسی مصیبت تاریخ میں نہیں آئی، ایسا قیمتی خون تاریخ میں نہیں بہا، نماز نہیں چھوڑی، جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، ہمارے لیے گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن فرق بھی تو کرے گا، حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، حسین اور یزید میں فرق نہیں کرے گا، عادل بھی تو ہے، عدل والا بھی تو ہے، جو حسین کے منہ پر چھڑیاں مارے وہ اور حسین ایک ترازو میں تل جائیں گے؟ ابو برزہ اسلمی زید بن ارکم روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، او ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، نماز نہیں چھوڑی، تم کیوں چھوڑی؟ آج اتنے جمعہ پڑھنے آئے ہو، سارا سال کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی سال نماز معاف ہو جاتی، کیوں ایسا کرتے؟ کیوں یہ ظلم کرتے؟ کیا موت سے ٹکر لے لی ہے؟ موت کو بھگا دو گے؟ منکر نکیر کو خبر سے نکال دو گے؟ قبر کے جھٹکے کو روک لو گے؟ قیامت کے دن حساب دینے سے منکر ہو جاؤ گے؟ اللہ کی دوزخ کو بجھا دو گے؟ جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے میرے بچے، میرے بھائی، میرے پوتے، میرے بیٹے، اور میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے پیار کرو، اس کے نبی سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، صحابہ سے پیار کرو، اور سجدوں میں سر جھکاؤ، کوئی معافی نہیں ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، اور روزہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا۔ آپ نے کہا، میرے نبی نے کہا ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، ہر عمل کا بدلہ، بولو کیا ہے؟ اور روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود ہوں، میں مل جاؤں۔ فریاد پر اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور نے پکڑا،
ڈاکو تھا. کہنے لگے میرا مال لے لے, مجھے کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں, تمہیں قتل کروں گا پھر تیرا مال لوں گا, اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو عمر کو بتائے گا جا کے, تو عمر مجھے پکڑوائے گا, لہذا تیرا مارنا ضروری ہے. کہا اچھا مجھے اجازت ہے میں 2 نفل پڑھ لوں؟ کا پڑھ لو. تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیرا تو اس نے برچھا اٹھایا مارنے کے لیے, تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. تو ایک آواز آئی لا تقتل, اسے مت مارو. تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے ہی نہیں, تو اس نے پھر تلوار اٹھائی, تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. تو پھر ایک آواز آئی لا تقتل, مت مارو. پھر دیکھا دائیں بائیں کون کہہ رہا ہے لا تقتل. جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو اس نے 30 دفعہ تلوار اٹھائی, تو انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین. تو پھر 30 دفعہ آواز آئی لا تقتل. لیکن تیسری آواز پر ایک دم ایک شاہ سوار سامنے ہے, اور اس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا. اس نے اگر اس کو یوں ہلکا سا مارا تو وہ زمین پر گرا اور اس کے سارے وجود میں آگ لگ گئی, اور اس کے سامنے جل کے راکھ ہو. تو ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہو؟ من انت؟ نصرنی اللہ بک. کون ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے برکت سے میری مدد کی. اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ. جب تم نے کہا یا ارحم الراحمین پہلی دفعہ, تو سارے آسمان کے دروازے بجنے لگے, دوڑ 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 دوڑ. یہ ایک آواز ہے, ایک آواز یا ارحم الراحمین. وکانت لابواب السماء قعقعہ. جب تو نے کہا یا ارحم الراحمین تو 7 آسمان کے دروازے ہل گئے, تیز ہوا سے جیسے کیواڑ بجتے ہیں. قعقعہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میرے بندے کی مدد کرے؟ تو میں 4تھے آسمان پر. میں نے کہا یا اللہ میرے ذمے پر. تو جب اس نے پہلی دفعہ تلوار اٹھائی ہے تو میں نے وہاں سے آواز لگائی مت مارنا اسے. اس وقت میں 4تھے آسمان پر. جب اس نے دوبارہ تلوار اٹھائی ہے تو میں اس وقت پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا, اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیرے لیے پہنچ چکا تھا. جو بھی یہ تیرا معاملہ نہیں, جو بھی تیری طرح ایسے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے گا, اللہ اس کی مدد کے لیے اپنا نظام چلائے گا. ہمارے بزرگ سے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا PIA میں کیپٹن تھا, جہاز اڑاتا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر. کہا ابا فرصت نہیں ملتی, بہت کام ہوتا. کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر, 5 نمازیں ہیں 5 دفعہ دعوت دے دیا کر. وہ کہنے لگا میں دعوت دوں, خود تو میں پڑھتا نہیں, دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے, نماز کا انکار کیا تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو. کہا چلو یہ تو آسان ہے میں کہہ دوں گا. تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی, ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو. اس کے والد فوج میں جرنیل تھے, یہ کیپٹن تھا, دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی. انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا. وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے خود تو پڑھتا نہیں. کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا. پھر ایک دن شیو کرنے لگا, شیشے میں کھڑا
دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ شکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، ماتنا ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے
وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما ہوا بہ، ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ ان کا جی الصلاۃ، نماز۔ تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ تو نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا۔ تو صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس۔ تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے، تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ چھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال،
اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے، اور تو ان پہ سوار ہو چکا، تو ان پہ چھا چکا۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے گے یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی، پورے۔